ہم اس کراچی کے شہری ہیں، اور اس کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جائز حقوق آئین اور قانون کے تحت اپنے اداروں سے لیں، کیونکہ ہم ان اداروں کو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان کے الیکٹرک والے ادارے کے افسران نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارے علاقے میں زیادہ تر مل مزدور، فیکٹری کے ملازم، ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، بس ڈرائیور، مزدور، دیہڑی دار رہتے ہیں، اور ان غریبوں کے بچے بھی اس علاقے کے اندر گورنمنٹ سکول نہ ہونے کی وجہ سے تمام پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، غریب لوگ ہیں، سکول والے تو اپنی فیسیں نہیں چھوڑتے، اور ان کو چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کا تعلیم کا معیار بھی چیک کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے اداروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ اس گرمی میں اور شدید گرمی میں تمام اداروں کو کہہ رہا ہوں، تمام سیاستدانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جتنے بھی ہیں جن کا تعلق اس پاکستان کی سیاست سے ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے انسانیت کو زندہ رکھیں۔ انسانیت مر گئی تو انسان مر جاتا ہے، ظاہری طور پہ زندہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں اور جو دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے حکم سے لوگ جاتے ہیں قبرستان، اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم سے وہ لاکھ درجے بہتر ہیں، لاکھ درجے بہتر ہیں، مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان اور عقائد و جہان کے درمیان، فرشتوں کے درمیان ہوگا، لیکن دنیا میں اس طرح کا وقت گزارنا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خوف خدا رکھ کر بھی ڈرنا اس کی ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبین، جس کے سر پہ میں قربان، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال قربان، کہ جس نے اپنی امت کے لیے آخری دم تک بھی اللہ سے درخواست کر کے مانگ کے گئے کہ یا اللہ میری امت، پروردگار نے اس کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے کہ میرے حبیب تیری امت کو جنت ضرور ملے گی، لیکن جو سزا ہوگی وہ ملے گی ضرور۔ جو جتنا بڑا جرم کرے گا اس کو اتنی بھی بڑی سزا دی جائے گی۔ تو آئیں مل کر ہم اپنے اس کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ یہ روڈ پہ جلاؤ گراؤ کر کر اپنے اداروں کو دیگر کاموں سے جو ان کی ذمہ داری ہے، جو ان کا حق ہے، جو علاقے میں امن قائم کرنا، جرائم ختم کرنا اور لوگوں کو پروٹیکشن دینا، اگر ہم اس طرح لوگوں ان اداروں کو روڈوں پہ انگیج کر دیں گے تو ہمارے علاقوں کے اندر تباہی ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ میں کھلے دل سے، سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، الحمدللہ اس کراچی کا شہری ہوں، 78 سے لے کر اب تک اس کراچی کے شہر کا شہری ہوں۔ میرے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہو گئے، میرا قبیلہ، میرا خاندان اس کراچی میں، سب اس کراچی میں، میرے دوست یار سب اس کراچی میں، جو مجھے چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو میرے مخالفین ہیں وہ بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے حقوق خود لینا جانتی ہیں، آئین اور قانون کے تحت پرامن طریقے سے، بغیر جلاؤ کراؤ کے، بغیر پتھر کے۔ یہ کام ہم اس ادارے کے آگے بیٹھ کر، اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کر کر، بار بلا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ جواب دینے کے حق رکھتے ہیں۔
بشرط کہ ہم لوگوں میں اتفاق اور اتحاد ہو، ہم ایک پاکستانی، ایک شہری، ایک نبی کو ماننے والے بن کے چلیں۔ ہر جماعت، ہر تنظیم کا اپنا منشور ہے، لیکن اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے اس منشور کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں اور ایک ہی منشور پہ آ جائیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ ملک قائم رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک فوج ہے یہاں پر، اور پاکستان کی وہ ایجنسی جس کو دنیا مانتی ہے۔ میرے اور آپ کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا دل ضرور دکھتا ہے جب وہ اپنے خلاف سوشل میڈیا پہ اور وہ زبان یا وہ لفظ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری فوج غدار وطن نہیں ہو سکتی، ہمارے ادارے اس دھرتی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اس دھرتی کے لیے انہوں نے خون دیا ہے، جانیں شہید قربان ہوئی ہیں، ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے، بہنوں کے بھائی شہید ہوئے، میری کئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے شوہر شہید ہوئے، تو قربانی تو سب نے دی ہے۔ اس میں سب قوموں کا حصہ شریک ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے زیادہ دیے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کم دیے، برابر دیے۔ کسی نے ہجرت کر کے دیے، کسی نے اس ملک کو بنانے کے لیے پہاڑوں کو توڑا ہے، اس شہروں کو بنانے کے لیے اس نے کھڈے کھودے ہیں، اور اس نیٹ ورک کے الیکٹرک کے بچھانے کے لیے ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ کھمبے اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ وہ اس نیٹ ورک کو انہوں نے بچھایا ہے۔ تو میری ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے درخواست ہے کہ خدا را رحم کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اکبر بلوچ مرحوم جو میرا دوست تھا، نصر اللہ بوگیو، میرا کوئی ذاتی لڑائی جنگ نہیں تھی، یہی ظلم اور زیادتی اس وقت بھی ہو رہی تھی، تو اس وقت کی وہ مینجمنٹ اور اس وقت کے افسران کا میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اس وقت کے گورنر صاحب کا، اس وقت کے سی ایم صاحب کا، کہ انہوں نے میرے اس حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا۔ میں کسی سے دعوت ذاتیات نہیں رکھتا، نہ کسی کو قومیت پر چلتا ہوں۔ میں اس کراچی کا شہری ہونے کی حیثیت سے، میرا ڈومیسل پی آر سی اس کراچی کا ہے، میں نے 24 سال یہاں گورنمنٹ نوکری کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس وقت بھی سچ بولنے پہ نقصان ہوا تھا، اور اب بھی ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سچ سے میرے اس شہر کراچی کے وہ نوجوان سیکھ جائیں جن کو وقت کی ضرورت ہے سیکھنا، بغیر ڈنڈے کے، بغیر پتھر کے، بغیر فائر کیے ہوئے، بغیر کسی جلاؤ گراؤ کے۔ یہ ہماری ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔